بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت کی ایک ٹرم ہے شرعی ہیلا۔ اب یہ اصل میں ہے کیا، اور اس کو بعض لوگ جو ہے وہ بڑا ایک عجیب نظروں سے اس کو دیکھتے ہیں، بڑا عجیب اس کو جو ہے نا وہ لوگوں کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہیں یار بات ایک ہی ہے، کان ادھر سے پکڑ لو یا ادھر سے، بات تو ایک ہی ہے، یا مولوی اپنے لیے حل نکال لیتے ہیں۔ اللہ اکبر! شریعت نے جو حل دیے ہیں ان کو شریعت کے مطابق کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ کسی کام میں اگر کوئی مشکل آ رہی، دشواری آ رہی ہے، جیسے حضرت ایوب علیہ السلام نے حالت بیماری میں قسم کھائی کہ میں اپنی زوجہ کو جب تندرست ہو جاؤں گا، اس کے پیچھے ایک پورا بیک گراؤنڈ تھا، میں ان کو 100 کوڑے ماروں گا۔ لیکن جب وہ تندرست ہو گئے تو اسی زوجہ نے بہت زیادہ ان کی خدمت کی تھی، تو اب وہ چاہ رہے تھے کہ میں ان کو 100 کوڑے نہ ماروں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ہیلا بیان کیا، ہیلا ارشاد فرمایا کہ ایک جھاڑو ایسا جس میں 100 تنکے ہوں، وہ اپنے ہاتھ میں لے لیں، وہ ایک جھاڑو ان کو مار دیں، آپ کا وہ قسم جو ہے وہ آپ کی پوری ہو جائے گی۔ تو کہاں جھاڑو کا تنکا اور کہاں کوڑا؟ تو ظاہری بات ہے بہت زمین و آسمان کا فرق ہے، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جس کو کبھی جو ہے نا وہ کوڑے پڑے ہوں، یا اس کو کوڑا دکھایا جائے یا ایک آدھ لگا بھی دیا جائے اس کو، تاکہ اس کو سمجھ آ جائے کوڑے اور اس میں کتنا فرق ہے۔ بہرحال یہ ایک شرعی ہیلا شریعت نے بیان کیا، قرآن نے یہ بیان کیا ہے۔ اسی طرح سے حدیث کے اندر بھی بخاری شریف کی حدیثوں میں کئی ہیلے بیان کیے گئے ہیں، جیسے ان میں سے ایک ہے کہ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے کھجوریں جا کے جو ہے نا بازار میں بیچنے جا رہے تھے، کہ وہ اچھی والی کھجوریں تھیں، اچھی جنس کی تھیں، کہ وہ 1 کلو بیچ کے 2 کلو ہلکی والی کھجوریں لے لیں گے، یا ایک ساتھ 2 سا لے لیں گے، یعنی کوئی بھی اس کا ایک وزن تھا کہ تھوڑی نارمل لے لیں گے، جیسے ہمارے ہاں بھی ہوتا ہے، ایک سے وہ ہیں جو 500 روپے کلو، ایک سے وہ ہیں جو 150 روپے کلو بھی ہیں، تو اب وہ کوئی 500 والے دے کے 3 کلو 150 والے لے لے، تو یوں ہو سکتا ہے۔ تو بہرحال کیا یہ مطلب جو ہے وہ آیا کہ اس میں سود کہلائے گا یا نہیں، کہ آپ ایک ہی جنس ہے اور اس کی مقدار میں فرق کر رہے ہیں، تھوڑا دے کے زیادہ لے رہے ہیں، تو اس کو تو شریعت نے واضح طور پہ سود کہا ہے کہ جب آپ جنس ایک ہے، اس کی مقدار یعنی اس کا تولنے میں اگر وہ آ رہا ہے یا پیمائش کے اندر آ رہا ہے، تو وہ ایک ہی جتنا ہونا چاہیے، برابری اس میں ضروری ہے۔ اگر آپ برابری نہیں کریں گے تو سود ہوگا۔ تو اب یہ کھجوریں تھوڑی دے کے زیادہ لینے جا رہے تھے، تو نبی کریم علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا، فرمایا یہ تو سود ہے۔ تو عرض کیا پھر کیا کیا جائے؟ تو فرمایا کہ جس سے تم 2 کلو لینا چاہ رہے ہو، مثال 2 کلو کی 2 کلو لینا چاہ رہے ہو، تو اپنی 1 کلو پہلے اس کو بیچ دو۔ مثال وہ 2 کلو 10 روپے کی ہیں اور یہ 1 کلو 10 روپے کی ہیں، تو اپنی یہ 1 کلو 10 روپے کی ان کو بیچ دو، اور پھر اسی 10 روپے سے وہ 2 کلو ان سے خرید لو۔ اب یہ بھی ضروری نہیں کہ وہ 10 روپے آپ ان سے وصول کر لو، جب آپ ایک سودا کر چکے 10 روپے اب آپ نے لینے ہیں، تو آپ ان کو کہہ دیں کہ اسی 10 روپے کی مجھے 2 کلو یہ والی کھجوریں دے دیں۔ تو اس کو شریعت میں کہا جاتا ہے صفقہ واحدہ، صفقہ ثانیہ، یعنی یہ ایک سودا نہیں ہے، یہ حقیقت میں 2 سودے ہیں، یعنی ایک پہلے سودا ہوا ہے وہ مکمل ہو گیا، اب اس کے بعد دوسرا سودا جو ہے ہو رہا ہے، تو یہ بالکل جائز ہے، اور یہ سمجھ لیں کہ ایک ہیلا بیان کیا گیا ہے۔ تو شرعی ہیلا کرنا تاکہ بندہ گناہ سے بچ سکے، تاکہ بندہ کوئی نیکی کر سکے، یہ شریعت میں بالکل جائز ہے، اس میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ تو اب آ جائیے کہ اگر کسی نے اپنے مرحوم کے نماز روزوں کا فدیہ دینا ہے، اب کسی کے اوپر اگر 50 سال کی نمازیں ہیں، تو 50 سال کی نمازوں کا فدیہ جب آپ بنائیں گے، روزانہ کی 6 نمازیں ہیں، اور 6 نمازیں مانوں میں کہ 5 فرض نمازیں اور 1 وتر جو ہے وہ واجب ہے، اس کا بھی فدیہ دینا ہوتا ہے۔ تو اب روز کے جو ہے وہ آپ 170 سے آپ 6 کو ضرب دیں، پھر اس کو جو ہے وہ 30 سے ضرب دیں، پھر آپ اس کو جو ہے 365 سے ضرب دیں، پھر آپ اس کو 50 سال سے ضرب دیں، تو یہ کروڑوں روپے بن جائیں گے، یا کم از کم لاکھوں جو ہے وہ بن جائیں گے۔ اب ان لاکھوں کروڑوں کو ہر کوئی دینے کی استطاعت بھی نہیں رکھتا اور دینے کا ذہن بھی نہیں رکھتا، جن کی استطاعت ہے وہ دیتے بھی نہیں ہیں اتنا جو ہے فدیے کے طور پر۔ تو اب اس میں شریعت نے ہیلا بیان کیا ہے۔ ہیلا کیا ہے کہ اگر آپ کے والد کے اوپر مثال کے طور پہ 1 دن کی نمازوں کے پیسے بن رہے ہیں، مثال دے رہا ہوں 1000 روپے، تو 30 دن کی نمازوں کے بنیں گے 30,000 روپے۔ اب آپ جو ہے وہ 30,000 روپے لے لیتے ہیں، تو وہ ایک مہینے کی نمازوں کا ہوا، آپ کے والد کے اوپر ہے 100 مہینوں کی نمازیں، تو اب آپ وہ کسی پہلے سے کسی ایسے شخص سے جو شریف فقیر ہو، جو غریب ہو، جس کو زکوٰۃ لگتی ہو، اس کو آپ جو ہے وہ پیسے پہلے سے ایک انڈرسٹینڈنگ ہو، لیکن دیتے وقت یہ نہیں کہیں گے، پہلے سے اس کو مسئلہ سارا سمجھا دیا جائے کہ یہ پیسے جو ہے میرے والد صاحب کے 1 مہینے کی نمازوں کا فدیہ ہے، ان کو آپ دے دیں۔ اب وہ لے لیے، وہ مالک بن گیا، اب وہ آپ کا دوست ہے یا انڈرسٹینڈنگ ہے، اب اپنی مرضی سے وہی 30,000 روپیہ آپ کو واپسی تحفہ دے دے کہ یہ میں آپ کو تحفہ دیتا ہوں۔ جب اس نے آپ کو تحفہ دیے تو آپ کے پیسے ہو گئے، اب وہی پیسے آپ کے پاس پھر آ گئے ہیں، لیکن آپ کے والد کے 1 مہینے کی نمازوں کا فدیہ بھی ادا ہو چکا ہے۔ اسی طرح دوبارہ آپ اس کو دے دیں، پھر وہ آپ کو دے دے، ٹائم ضرور لگے گا،
لیکن اس طرح سے کرتے 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 1-2 گھنٹے کے اندر جو ہے وہ آپ اپنے والد کے کئی مہینوں یا کئی سالوں کی نمازوں کا جو ہے وہ فدیہ ادا کر سکتے ہیں، کئی سالوں کے روزوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں، اور آخر میں جو ہے چونکہ وہ غریب آدمی ہیں کوشش کریں وہ 30,000 روپے اسی کو دے دیا جائے، یا کم از کم اس میں جتنے آپ مناسب سمجھیں 1 2 4 5 ہزار کہ اس کا ٹائم بھی لگا ہے اور اس نے آپ کی بہت بڑی معاونت کی ہے اور آپ کے والد کے ساتھ ایک بہت بڑا احسان ہوا ہے آپ کی طرف سے، تو یا آپ کی جو بھی مرحوم ہیں، والدہ ہیں، بھائی ہیں، چچا دادا ماموں خالہ جو بھی ہیں، تو ان کے ساتھ ایک بہت بڑا احسان کیا ہے، اس لیے ان کی کچھ نہ کچھ مدد کر دی جائے، اور اس طرح سے جو ہے نا وہ آپ نمازوں اور روزوں کا فدیہ ادا کر سکتے ہیں۔ اب بھی اگر کوئی کہے کہ نہیں بھی یہ تو ہیلا نہیں، یہ تو پیسے اپنے بچانے کی فلاں ہے، تو ایسے بندے کی پھر عقل کا علاج جو ہے اس کو اپنا کروانا چاہیے، اس کو شریعت سیکھنی چاہیے۔ میں نے پہلے دو، ایک قرآن سے اور ایک حدیث سے، اسی لیے ہیلے کی جو ہے وہ میں نے 2 مثالیں بیان کر دیں تاکہ ہم بعد والا مسئلہ ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو۔ لیکن اگر کسی کو پھر بھی یہ سمجھ نہ آئے تو علماء اہل سنت سے رابطہ کریں، اپنی قریبی کسی اہل سنت کے جامعہ میں رابطہ کر لیا جائے، دعوت اسلامی کے جامعات یا دارالفتاح میں رابطہ کریں، وہ آپ کو تفصیلی طور پہ لکھا ہوا بھی دے دیں گے۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے نماز کے احکام کے اندر بھی یہ ہیلا جو ہے اس کا طریقہ کار اور اس کی کئی ایک مثالیں جو ہے اس کو تفصیل سے بیان کیا ہے، وہاں سے بھی اس کو پڑھ کے مزید آپ سمجھ سکتے ہیں۔ بہار شریعت میں بھی مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے کئی ہیلے جو ہے وہ بیان کیے ہیں، سود سے بچنے کے بھی کئی ہیلے بیان کیے ہیں، وہ بھی انشاءاللہ کبھی ہم وقت ملا تو اس کو بیان کریں گے کہ اگر آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں اور نفع بھی لینا چاہتے ہیں تو اس کے کیا کیا طریقے ہو سکتے ہیں، آپ کی رقم بھی نہ ڈوبے، آپ کی رقم بھی پوری رہے اور آپ سود سے بھی بچ جائیں اور حلال طیب کمائی کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی امین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔